الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ میرے سامعین کرام، العقیدۃ الواسطیہ میں درس کا سلسلہ جاری ہی ہے، جس موضوع پر پچھلے درس میں گفتگو ہوئی تھی اسی موضوع کی وضاحت آج کے درس میں مطلوب ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی یہ عبارت پڑھی گئی تھی قدر لمبی، جس کا پہلا جملہ تھا کہ ثم من اصول اہل السنت والجماعہ اتباع آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باطنا وظاہرا۔ یعنی اہل سنت والجماعت کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ وہ آثار رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم باطنی اور ظاہری ہر دو اعتبار سے پیروی کرتے ہیں۔ یہ بات برائے ربط موضوع آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل السنہ والجماعہ خواہ دین کے کسی بھی باب کا مسئلہ ہو، عقیدہ ہو، احکام و معاملات ہوں، اخلاقیات ہو، دعوت اللہ ہو، ان تمام میں وہ علی وجہ البصیرہ آثار رسول کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ ان مسائل و قضایا میں کوئی عشوائی قدم نہیں اٹھاتے ہیں، آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی کرتے ہیں۔ آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معانی کیا ہیں اور کیا کیا ہیں آپ کے آثار، آپ کے چھوڑے ہوئے تمامی امور کو آثار ہم کہتے ہیں۔ جو آپ کہتے تھے، جو آپ کرتے تھے، جو بھی آپ کا طریق دین و شریعت کا تھا کہ جس پہ آپ چلتے تھے اور چل کے امت کو دکھایا، بتایا، رہنمائی کی، وہ تمام چیزیں آثار رسول میں ہیں۔ آثار رسول کا ہم حصر نہیں کر سکتے ہیں، تاہم علی سبیل الاجمال یہ بات کہتے ہیں کہ عقائد و عبادات
اخلاق و معاملات اور دعوت الى دین اللہ، دعوت الى توحید اللہ، دعوت الى اتباع سنت رسول اللہ، ان تمام میں آثار رسول واضح ہیں، ظاہر ہیں، اور انہی کی اتباع کرنا یہی آثار رسول کی اتباع کرنا ہے۔ باطن و ظاہر، باطنی طور پر بھی ظاہری طور پر بھی۔ باطن کا مطلب جو لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو، جو ان کے قلب اور ضمیر میں چیزیں موجود ہوں، اور ظاہرہ جو لوگوں کے لیے ظاہر و باہر ہوں، یعنی باطناً کا مطلب ان اعمال سے مراد جن کا تعلق دلوں سے ہوتا ہے، اور ظاہراً انہیں کہتے ہیں جن اعمال کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے آیا وہ بیان رہتا ہے، تو خواہ اندرون نفس دل کی نیتوں کے اور ارادوں کے معاملات ہوں، یا ان کے ظاہری اعمال و اقوال ہوں، ان تمام میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش قدم پہ چلتے ہیں اور انہی کی پیروی کرتے ہیں۔ آثار رسول اللہ کیا ہیں؟ آثار رسول اللہ کی بہت ساری قسمیں کی جا سکتی ہیں، تاہم کچھ قسموں کا بیان ہمارے علماء نے کیا ہے، انہی مستند علماء کی تحریروں سے استفادہ کرتے ہوئے میں انہیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آثار رسول میں پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار کچھ ایسے ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبد کے طور پر کیا ہو، اور جو بھی اعمال و اقوال ظاہری و باطنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ۔ میرے محترم سامعین، درس عقیدہ واسطیہ جاری ہے۔ موضوع جیسا کہ کل بتایا گیا کہ اہل سنت والجماعت کے اصول میں سے ایک اصل یہ ہے کہ وہ آثار رسول کی ظاہری و باطنی دونوں ہی میں اتباع کرتے ہیں، اور انصار مہاجرین و انصار میں کے سابقین اولین کے سبیل
ان کی راہ کی پیروی کرتے ہیں، نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی پیروی کرتے ہیں، جس وصیت کے کلمات یہ تھے کہ تم میری سنتوں کو لازم پکڑو، میرے بعد ہدایت یافتہ رشد و ہدایت والے خلفاء کی سنتوں کی اتباع کرو، اسے مضبوطی سے تھام لو اور محدثات الامور سے دور رہو کہ ہر بدعت ضلالت ہے۔ اس میں سے پہلے نقطے پر بحث میں کل کے درس میں کر رہا تھا، کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے درس پورا نہ ہو سکا تھا، اس لیے اس کے ضروری اجزاء کا اعادہ کرتے ہوئے بات مکمل کی جا رہی ہے۔ آثار رسول کیا ہیں؟ یاد رہے کہ آثار رسول کا حصر نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کی نبوت و رسالت والی زندگی کے سارے نقوش آپ کے آثار ہیں، لیکن بہرحال آثار رسول کی چند قسمیں کی جا سکتی ہیں اور ہر ایک کا حکم الگ الگ ہے۔ تو اہل سنت والجماعت اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آثار رسول کی باطن میں بھی قلبی اعمال جو ہوتے ہیں اور ظاہر میں جو ظاہری اعمال لوگوں کے سامنے عیاں بیاں ہوتے ہیں، ان میں بھی ان آثار کی پیروی کرتے ہیں۔ ان آثار کی قسمیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ آثار رسول میں اولاً وہ آثار ہیں کہ وہ تمام تر امور اور آپ کے آثار و نقوش جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبد کے طور پر کیا، اس میں ہمیں لازمی طور پر اتباع کا حکم ہے، اور ان آثار میں ہمیں آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور قدوہ بنانا چاہیے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لہذا جس قدر بھی چیزیں آپ نے اپنی زندگی میں بطور عبادت کی ہیں، کہی ہیں، ان تمام میں واجبی طور پر ہمیں آپ کے آثار کی اتباع کرنی ہے۔ یاد رہے کہ آثار رسول میں سے دوسری قسم ان چیزوں کی ہے جو آپ سے اتفاقاً صادر ہوئے ہیں، کہ ایسا ہی اتفاقیہ طور پر ہوا
کہ آپ نے فلاں کام کیا یا فلاں چیز آپ سے ایسے ہی ہو گیا، مثال سے بات واضح ہوگی. اور اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اتفاقیہ طور پر جو چیز آپ نے کیا اور آپ سے ہوا، اس میں آپ کو اسوہ بنانا مشروع نہیں ہے کہ واجبی طور پر ویسے ہی کیا جائے اور اسی کی پیروی کی جائے. اس کی مثال یہ ہے کہ آپ اپنے حجۃ الوداع کے اندر نکلے اور مکہ 4 ذی الحجہ کو آپ پہنچے. یہ ایک اتفاقی امر تھا کہ آپ کا عروج مکہ میں 4 ذی الحجہ کو ہوا. اب یہ نہیں ضروری ہے کہ ہر حاجی جو برائے حج مکہ جائے اس کو 4 ہی ذی الحجہ کو پہنچنا چاہیے، اور اس میں بھی آپ کی اتباع یوں لازم ہو کہ وہ نہ 3 اور 2 کو پہنچے، نہ 5 اور 6 کو پہنچے، بلکہ 4 ہی کو پہنچے. ایسا نہیں، بلکہ یہ آپ کا 4 ذی الحجہ کو پہنچنا یہ ایک اتفاق تھا کہ آپ مدینہ سے نکلے، جو بھی راستے میں وقت لگا، اور آپ مکہ 4 تاریخ کو پہنچے. کوئی آدمی حج کے ارادے سے نکلے، اس سے پہلے کسی بھی تاریخ میں پہنچ جائے، یوم الترویہ سے پہلے کسی بھی تاریخ میں مثلا پہنچ جائے، اس میں کوئی حرج اور مبالغے کی بات نہیں ہے. اور یہی بتانا مقصود ہے کہ ان اتفاقی امور میں جو آپ کے تعلق سے پیش آئے ان میں آپ کو اسوہ بنانا مشروع نہیں ہے. تیسری قسم آثار رسول کی وہ ہے کہ جو آپ نے بطور عادت کوئی کام کیا ہے تو یاد رہے کہ اس میں بھی آپ کو اسوہ اور قدوہ بنانا اور اس میں آپ کی اتباع کرنا اہل ایمان پر واجب نہیں ہے. ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس میں اسوہ بنانا مناسب ہوگا، لیکن اس کی جنس کو نہ کہ اس کے نوع کو، اور یہی فرق کم ہی لوگ ملحوظ رکھ پاتے ہیں، بلکہ جنس اور نوع کی تفریق والی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو بہرحال اس کی جنس میں تو آپ کی اتباع کی جائے گی، لیکن نوع میں اتباع یہ مشروع نہیں ہے اور نہ اس میں اتباع ضروری ہے. اسی طرح سے ایک قسم آثار رسول کی یہ ہے کہ بعض وہ کام جو آپ نے بتقاضائے فطرت کیا ہے، جبلت کے طور پر آپ نے انجام دیا ہے، یہ قطعاً عبادت نہیں ہے، اور نہ ہی اس طرح کے آثار میں آپ کی اتباع ضروری ہے. لیکن یہ کبھی بعض صورت میں عبادت ہو سکتی ہے کہ آپ نے اس کو ایک معین شکل ہی میں انجام دیا ہے، تو پھر ویسے ہی اس کو انجام دینا یہ ہے ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ کو اسوہ
بنایا جا سکتا ہے۔ مثلا نوم، سونا، یہ ہر انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ آپ بھی سوتے تھے، سونا ہر بنو آدم کی جبلت کے اندر داخل ہے۔ لیکن سونے میں جب آپ بستر پہ جاتے تھے تو داہنے کروٹ آپ سونے کا آغاز کرتے تھے۔ داہنے کروٹ ہو کر کے بعض جو اذکار مشروع ہیں عند النوم، سونے کے وقت، اس کو آپ پڑھتے تھے۔ تو اب اس حیت کو اپنانا ابتدائے نوم کے اندر یہ وہ شے ہے کہ جس میں آپ کی اتباع کرنا یہ مشروع ہے اور یہ عبادت کے اندر داخل ہے۔ تو یہ سب باتیں ہمیں ملحوظ رکھنی چاہیے، اور بطور خلاصہ اصل اور بنیادی بات یہ ہے کہ دینی تمام تر امور میں، شرعی تمام تر امور میں جس کا شمار ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آتا ہے، ان آثار رسول میں ہمیں ان کی اتباع کرنی چاہیے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا اصول ہے۔ دوسرا نقطہ کہ اہل سنت والجماعت مہاجرین و انصار میں کے سابقون الاولون کے سبیل کی پیروی کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان صحابہ نے جن امور کو دین سمجھا، شرع جانا، اضروئے دلیل کتاب و سنت اور آپ کا بتایا ہوا طریقہ جس پر وہ چلے، جس کو انہوں نے سمجھا اور اس پر باقی رہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جانا، سنا، دیکھا اور اس پر سکوت اختیار کیا، تو یہ تمام تر دینی جو ان کا طریق ہے اور ان کا جو سبیل ہے، اس سبیل کو اپنانا اور اس سبیل کی پیروی کرنا یہ اہل سنت والجماعت کا اصول ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہاں پر السابقون الاولون من المہاجرین والانصار فرمایا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام جو ہر خیر کی طرف سبقت کرنے والے تھے، ہر نیکی اور دین کے سارے تمام اچھے کاموں میں پہل کرنے والے تھے، ان کی جو راہ تھی دین و شریعت کی کہ جس پر وہ چلے، اسی راہ پہ چلنا یہ ہمارے لیے بہت بنیادی چیز ہے، اور انہی کے سبیل کی اتباع ہم اہل سنت والجماعت کرتے ہیں۔ یہاں پر میں بطور تذکیر یہ بات بتا دوں کہ مہاجرون سے مراد یہاں وہی صحابہ کرام ہیں جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، اور انصار سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے اندر مدینہ میں تھے، جنہوں نے مہاجرین بھائیوں کی ہر نوع نصرت و تائید کی تھی اور ان سے محبت اور موالات کا بے نظیر نمونہ پیش کیا تھا، جس کا ذکر کتاب و سنت اور صحیح تاریخی روایات کے اندر موجود ہے۔ السابقون الاولون کہنے کا اصل مطلب یہ ہے کہ یہ صحابہ خواہ مہاجرین خواہ انصار وہ سابقون الاولون تھے کہ جب بھی دین کی کوئی بات ان تک پہنچی، کوئی بھی خیر، صلاح
تقوی کا کوئی بھی عمل جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا اور اس سے قبل اللہ تعالی نے اپنی آیات میں جس پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا، اس پر عمل کرنے میں وہ اول تھے اور اس پر عمل کرنے میں وہ سبقت کرتے تھے، یوں انہیں اولیت اور اسبقیت کا شرف حاصل تھا۔ لہذا ان سابقین کے سبیل کی اتباع کرنا اہل سنت والجماعت کا منہج و طریق ہے، ان کا منہج و اصول ہے، اس لیے کہ وہ ثواب و حق سے زیادہ قریب تھے، ہر خیر کی طرف انہیں اسبقیت حاصل تھا، ہر خیر اور نیکی کے اندر وہ پیش رہنے والے تھے، اس لیے ان کا اپنا خاص مقام ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، اس لیے ان کی راہ پہ چلنا اور ان کی راہ کو اپنانا، انہی کی راہ کی اتباع کرنا، یہ اہل سنت والجماعت کا منہج و اصول ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رہے کہ عہد نبوت کا انہوں نے مشاہدہ کیا، تنزیل قرآنی کا مشاہدہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں میسر تھی، اس لیے وہ راہ حق و ثواب پر تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، اور وہی سب سے بہترین اور قدسی صفات گروہ تھا، اس لیے بھی ان کی راہ کی اتباع کرنا ہمارے اصول میں داخل ہے، اس لیے کہ جب جب لوگ عہد نبوت سے دور ہوتے گئے تو وہ حق سے اور ہر خیر سے درجہ بدرجہ دور ہوئے اور اس سے ہٹتے گئے، اور جس قدر قربت عہد نبوت سے ان عہد اولی کے مسلمانوں کی رہی، وہ حق سے زیادہ قریب تر رہے، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان اختلافات دینی امور میں عہد اولی میں، خاص طور پر عہد رسول میں اور اس کے بعد کے بھی سن و سال میں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اختلافات نہیں رونما ہوئے، بلکہ صحابہ اور کبار تابعین کے بعد ہی اختلافات کا آغاز ہوا۔ ان کے زمانے میں اختلاف اگر تھا بھی تو بہت ہی قلیل اور بہت ہی کم تھا کہ جس کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ ہے کہ وہ سابقون اولون من المہاجرین والانصار کے سبیل کی پیروی کرتے ہیں اور اسی راہ کو اختیار کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اقرب الی الحق والصواب تھے، اور ان کی اتباع اسے محبت سکھاتی ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ وہی تمام دینی، اعتقادی، عملی، اخلاقی، دعوتی تمام مسائل کے اندر وہ حق سے بہت ہی زیادہ قریب تھے۔ ان کے برعکس جو بعد میں لوگ پیدا ہوئے وہ حق سے اتنا قریب نہ تھے جتنا کہ وہ تھے، اور بالخصوص ایک دور وہ بھی آیا کہ جنہوں نے یہاں تک کہہ دیا اور صحابہ سے یوں بے رغبت ہوئے
کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم رجال و نحن رجال، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگوں کی اتباع کو لازم پکڑنا نہیں ثابت ہے، نہ اہل سنت والجماعت کے اصول میں سے ہے۔ اور اسی لیے جب بھی ہم سبیل المومنین بولتے ہیں تو یہاں پر المومنون سے مراد صحابہ کرام اور ان کی اخلاص کے ساتھ پیروی کرنے والے وہ لوگ بھی مراد ہوتے ہیں جو کتاب و سنت پہ مضبوطی کے ساتھ قائم تھے اور حق کو اپنانے میں پیش تھے، اور حق ہی ان کا اصل مقمح نظر تھا۔ وہ اختلافات سے، بدعات سے، اہوا سے اور دیگر دینی مسائل میں خرافات سے بہت ہی دور اور کنارہ کش تھے، لہذا انہی کے سبیل کو اپنانا اور اس کی اتباع کرنا یہ ہم اہل سنت والجماعت کا منہج ہے۔ آج کے درس میں میں اسی قدر پر اکتفا کرتا ہوں۔ کل انشاءاللہ درس کا موضوع ہوگا وصیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین الی آخرہ کی شرح و وضاحت، ونسأل اللہ التوفیق والسداد واللہ هو الموفق والمعین، وصلی اللہ علیہ